FM سننے والوں کو سمر جمال کی طرف سے السلام علیکم۔ کیا حال ہے سامعین؟ طبیعت، صحت، مزاج، زندگانی کیسی گزر رہی ہے؟ ہماری دعا ہے آپ جہاں رہو خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے آج کچھ خاص پروگرام کرنے کے لیے میں نے کچھ ایسا ٹاپک چوز کیا ہے جو بڑا یونیک ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم رؤوف رحیم، نور مجسم، سرور کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات، منبع کائنات، نبی کائنات، جان کائنات، حیات کائنات، آن کائنات، محبوب کائنات، عالم رنگ و بو و ہستی ہیں کہ جن کی رضا خود خدا چاہتا ہے۔ سامعین، اس کائنات کے اندر رب تعالی سب سے زیادہ اپنے محبوب سے راضی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی رضا کے لیے قبلہ تبدیل کیا۔ دوسری مرتبہ معراج کی رات اپنے محبوب سے امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا اور راضی کر لیا۔ تیسری مرتبہ قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت سے محبوب کے امتیوں کو جنت میں بھیج کر راضی کرے گا۔ یہ تو ہمارے علم کے مطابق ہے۔ اس رب رحیم نے نہ جانے کتنی نوازشات اپنے محبوب پہ کی ہیں اور کتنی بار اپنے محبوب کو راضی کیا ہے، مگر افسوس کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اس دور میں، اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عالم دین بھی کہلاتے ہیں، قاری قرآن بھی کہلاتے ہیں، درس ہدایت بھی دیتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، فقط اللہ کی رضا سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، مگر اس نے اپنے محبوب کو ساری دنیا کا مالک بنا دیا ہے۔ بقول اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ حضور کے چاہنے سے قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے ڈوبا ہوا سورج طلوع ہو جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے پہاڑ کا زلزلہ رک جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے پتھر کی زباں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے درختوں کو چلنے کا شعور آ جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے جانوروں کو بولنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے بیمار شفا پا جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے گنہگار جنت میں چلا جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے آدم کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، حضور کے چاہنے سے نوح کی کشتی کنارے لگ جاتی ہے، حضور کے چاہنے سے ایک پیالہ دودھ 15 کو کافی ہو جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے خشک تنے کو زباں مل جاتی ہے، حضور کے چاہنے سے خشک تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے خشک تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے، حضور کے چاہنے سے ساری کائنات کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، اس کائنات کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی کی رضا چاہتا ہے، مگر مومن یہ چاہتا ہے
کہ اس کا خدا راضی ہو جائے۔ اب دیکھیں، سوچیں، سنیں اور میری اس بات کو پرکھیں کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ یعقوب علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ یونس علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ ہود علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ یحییٰ علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ ایوب علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ ہارون علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی، خالق کائنات راضی ہو جا۔ المختصر، جتنے نبی آئے سبھی یہی عرض کرتے رہے کہ خالق کائنات راضی ہو جا، مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی رب کے دلدار کی، جب باری آئی پیکرے حسن و جمال کی، جب باری آئی صاحب شرف و کمال کی، جب باری آئی رسولوں کے سالار کی، جب باری آئی امت کے غمخوار کی، جب باری آئی دستے قدرت کے شاہکار کی، جب باری آئی نور الانوار کی، جب باری آئی نبی مختار کی، جب باری آئی سیر الاسرار کی، جب باری آئی دکھیوں کے دلدار کی، جب باری آئی فقیروں کے داتا کی، جب باری آئی غریبوں کے مولا کی، جب باری آئی حلیمہ کے دل کے چین کی، جب باری آئی امت کے دل کے قرار کی، جب باری آئی رشک ملائکہ کردار کی، جب باری آئی قافلہ حسن کے سالار کی، ہاں جب باری آئی رحمت للعالمین کی، سید المرسلین کی، جب باری آئی سید العاشقین کی، سید الساجدین کی، جب باری آئی سید النبیین کی، سید المومنین کی، جب باری آئی سید المتقین کی، سید الشاہدین کی، جب باری آئی سید الصابرین کی، سید الصادقین کی، جب باری آئی سید الزاہدین کی، سید المجاہدین کی، تو خالق کائنات نے اعلان فرما دیا، کائنات والو، دنیا والو سنو، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، سارے صحابہ، سارے ولی، سارے غوث، سارے کتب، سارے عتاد، سارے مجدد، سارے محدث، سارے مقرر، سارے مفسر، سارے مقرر یہی چاہتے تھے کہ ہمارا خدا راضی ہو جائے، مگر میں خدا ہو کر یہ چاہتا ہوں کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ بقول اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زمین و زماں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مکین و مکان اللہ کی رضا چاہتے ہیں، شمس و قمر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خشک و تر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، شجر و حجر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، بحر و بر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جمادات و حیوانات اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مدنیات و نباتات اللہ کی رضا چاہتے ہیں، حور و غلماں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اسرافیل و عزرائیل اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو سامعین، پتہ یہ چلا کہ کائنات سما بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، مگر اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ کیونکہ یہ کائنات بنائی ہی محبوب کے لیے گئی ہے۔ یہ جو 14 طبق کی کائنات ہے، واللیل کے زلفوں کی سوغات ہے، حسن شمس و قمر بھلا کیا ہے یارو، یہ محمد کے طلبوں کی زکوٰۃ ہے، یہ محمد کے طلبوں کی زکوٰۃ ہے، یہ محمد کے طلبوں کی زکوٰۃ ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ یہ کائنات جو بنائی گئی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کائنات کے اندر ہم آج جو سانس لے رہے ہیں تو یہ نبی پاک کا ہی وجہ سے لے رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے محبوب، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا
تو اس کائنات کو بھی نہ بناتا اور میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو نبی پاک نے ہمارے لیے جو تکلیفیں برداشت کی، یعنی اپنی امت کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی، آج ہم جس موڑ پہ کھڑے ہیں، آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آج ہم ادھر نظر اٹھا لیں، جس طرف دیکھ لیں، مغرب کی دیکھا دیکھی ہم اپنے اسلام کو فراموش کر کے، اپنے بزرگوں کی روایات کو فراموش کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر کے مغرب کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، انڈیا کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، نت نئے نئے فیشن کر کے ہم خود کو ترقی یافتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے کہ یہ ترقی جس کے لیے ہم اپنا آپ بگاڑ دیتے ہیں، جس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے، اس مادیت کو ہم حاصل کرنے کے لیے، جس فیشن کو ہم حاصل کرنے کے لیے خواہشات کرتے ہیں، ڈیمانڈز کرتے ہیں، تو کیا آخرت میں یہی فیشن ہمارے کام آئیں گے؟ آج ہمارے آئیڈیل کیا ہیں؟ کسی کے انڈین ہیروز ہیں، کسی کی انڈین ہیروینیں ہیں، کسی کی انڈین لباس ہیں، کسی کے مغربی لباس ہیں، کسی کے مغربی جوتے ہیں، کسی کا مغربی فیشن ہے۔ یہ ہمارے آئیڈیل لوگ بن چکے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اصل ہیروز کو بھلا دیا ہے۔ محمد بن قاسم کو ہم نے بھلا دیا ہے، علامہ اقبال کو ہم نے بھلا دیا ہے، طارق بن زیاد کو ہم نے بھلا دیا ہے، سلطان محمود غزنی کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں، نہ کہ یہ انڈیا ہیرو ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ تو کیا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آخرت میں یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ اپنا آئیڈیل بنا کے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی مغفرت کروائیں گے یا نبی پاک آپ کی مغفرت کروائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کا حق ہے اپنی زندگی پہ جس طرح چاہے گزاریں، لیکن نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری رات سجدے میں رہتے، قیام میں رہتے، رکوع میں رہتے اور ایک ہی بات کہتے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اب خود سوچیں، ذرا دل سے پوچھیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ نبی جو ساری رات رب حبلی امتی کہتے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو بخش دے، آج ہم اسی نبی کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں۔ تو کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے نبی پاک کو؟ قبر میں کس منہ سے ہم جائیں گے؟ حشر میں ہم کس منہ سے خدا تعالیٰ کا سامنا کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے اپنے نبی کو آئیڈیل بنایا یا پھر دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل بنایا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ زندگی کتنے دنوں کی ہمارے پاس ہے؟ میں یہاں ایف ایم پہ بیٹھا پروگرام کر رہا ہوں، مجھے یہ تک نہیں پتا کہ مجھے اگلا سانس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، مجھے یہ تک نہیں پتا کہ میں واپس اپنے گھر جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا، مجھے یہ تک نہیں پتا کہ میں یہاں سے اٹھ پاؤں گا یا نہیں اٹھ پاؤں گا۔ تو پھر ہم لمبی داستانیں چھیڑ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم کل یہ کریں گے، پرسوں وہ کریں گے، ترسوں وہ کریں گے، اگلے سال یہ کریں گے، اس اگلے سال یہ کریں گے۔ یہ کہاں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں؟ یہ کہاں کی حقیقت ہے؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہم یہاں امتحان دینے آئے ہیں، ہم یہاں پہ پرچہ دینے کے لیے آئے ہیں، اور پرچہ جو ہم لکھتے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے فیل ہونا ہے یا پاس ہونا ہے یہ آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو نہ بھلائیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں، اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے۔ تو کہیں جائیے گا مت،
ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اپنے میزبان سمر جمال کو بس تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔